اگست 1990 میں عراق کے کویت پر حملے کے فوراً بعد عراق کے صدر صدام حسین نے ہزاروں غیر ملکی لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور ان لوگوں میں زیادہ تر امریکی لوگ تھے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے عراق کو کویت سے نکالنے کا مطالبہ کرنے کی قرارداد منظور کرنے کے بعد صدام حسین کے پاس اب بھی 15 امریکی لوگ موجود تھے۔ امریکہ کے مطابق یہ 15 لوگ عراق کے شہر بغداد میں موجود ایک جی ایم نامی عراقی پلانٹ پر کام کرتے تھے اور یہ عام امریکی شہری تھے، لیکن عراق اور صدام حسین کے مطابق حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ 15 امریکی شہری دراصل امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے جو عراق میں جاسوسی کی غرض سے بھیجے گئے تھے تاکہ عراق کی اندرونی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس دور کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ان 15 امریکی شہریوں کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی، لیکن صدام حسین کسی کے دباؤ میں نہ آیا اور ان 15 امریکی جاسوسوں کو واپس بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عراق پر چڑھ دوڑنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور صدام حسین اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود صدام حسین امریکہ کو آنکھیں دکھاتا رہا اور امریکی شہریوں کو واپس نہیں کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک مسلمان باکسر محمد علی کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ محمد علی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلم ممالک کے لوگ انہیں انتہائی پسند کرتے تھے اور ان ممالک کے لوگوں میں عراقی لوگ بھی شامل تھے۔ اب چونکہ محمد علی کا تعلق امریکہ سے تھا تو محمد علی نے امریکن صدر سے ریکویسٹ کی کہ انہیں عراق بھیجا جائے تاکہ یہ صدام حسین سے ان 15 امریکی یرغمالیوں کی بات کریں۔ چونکہ یہ معاملہ کافی سنگین تھا اس لیے جارج بش نے صاف انکار کر دیا، لیکن محمد علی کے اصرار کرنے پر امریکی حکومت نے انہیں عراق بھیج دیا۔ 23 نومبر 1990 کے دن محمد علی نے عراق کے شہر بغداد میں لینڈ کیا۔ عراق میں موجود امریکی سفارت خانے سے محمد علی کے رابطہ کار وارنر نارڈ نے کہا کہ عراق کے ہر گلی کوچے میں اعلان کروایا گیا کہ محمد علی عالمی چیمپئن اور ایک مسلم ہیرو بغداد پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد محمد علی جہاں بھی گئے عراقی لوگوں کا ایک سمندر علی کے استقبال میں موجود تھا۔ جو بھی علی کے ساتھ ملتا یا آٹوگراف لینا چاہتا علی نے کسی کو بھی منع نہیں کیا۔ ان 15 امریکی یرغمالیوں کو علم نہیں تھا کہ محمد علی ان کو چھڑوانے بغداد پہنچ چکے ہیں۔ محمد علی کئی دن تک عراق کے مختلف شہروں میں لوگوں سے ملتے رہے، لیکن صدام حسین نے محمد علی کو انتظار میں رکھا اور علی سے ملاقات نہیں کی۔ اس دوران محمد علی عراقی میڈیا پر اپنے بیانات دیتا رہا اور کہا کہ میں پوری دنیا کو عراق کا اصل چہرہ دکھاؤں گا۔ عراق ایک امن پسند ملک ہے، لہٰذا امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کسی صورت بھی عراق پر حملہ نہ کریں۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد صدام حسین نے محمد علی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین نے یقین دلایا کہ اس کے پاس موجود 15 امریکی یرغمالیوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا ہے اور ان کو ہر طرح کی سہولت میسر کی گئی ہے۔ اس دوران محمد علی بالکل خاموش بیٹھا، صدام حسین کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے بعد علی نے صدام حسین کو کہا کہ اگر عراق نے 15 امریکی شہریوں کو چھوڑ دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں عراق کو ایک امن پسند ملک ثابت کرتے ہوئے امریکہ کو عراق پر حملہ کرنے سے روکوں گا اور ان امریکی شہریوں کی بازیابی کی صورت میں امریکہ عراق پر حملہ نہیں کرے گا۔ جارج بش نے بھی محمد علی سے وعدہ کیا کہ اگر عراق ان 15 یرغمالیوں کو چھوڑ دے تو عراق پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ محمد علی ایک نیک اور ایماندار شخص تھا۔ وہ عراق کو امریکہ کے حملے سے ہر صورت میں بچانا چاہتا تھا اور ان 15 امریکی یرغمالیوں کو بھی۔ صدام حسین محمد علی کی طرف موڑے، غور سے دیکھا، مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے علی، واپس لے جاؤ اپنے یہ 15 امریکی شہری۔ وہ شخص جو امریکہ، برطانیہ اور کفار ممالک کی دھمکیوں سے نہ ڈرا اور ان جاسوسوں کو واپس کرنے سے انکار کرتا رہا، وہ ایک شخص کی ایمانداری پر فدا ہو گیا اور امریکی جاسوس واپس کر دیے۔ محمد علی اپنے پہلے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ ان 15 امریکیوں کو لے کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ان تمام 15 لوگوں نے محمد علی کا شکریہ ادا کیا۔ ایک جارج 40 نامی امریکی جاسوس نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارا آدمی ہے، لیکن یہ حقیقت سے بے خبر تھے۔ 2 دسمبر 1990 کے دن
ان امریکی شہریوں نے عراق کے شہر بغداد سے امریکہ کے لیے اڑان بھری اور بحفاظت اپنے ملک امریکہ پہنچ گئے۔ اب محمد علی کا دوسرا مشن سٹارٹ ہو گیا اور وہ یہ تھا کہ امریکہ کسی صورت بھی عراق پر حملہ نہ کرے۔ جارج بش جو پہلے ہی علی کو یقین دلا چکا تھا کہ امریکی شہریوں کی بازیابی کی صورت میں امریکہ عراق پر حملہ نہیں کرے گا، بش اپنی بات سے مکر گیا اور چند ہفتوں بعد 6 جنوری 1991 کو امریکہ نے عراق پر بمباری شروع کر دی۔ اب محمد علی ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بن رہا تھا۔ امریکہ نے یعنی اس کے اپنے ملک نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ محمد علی کی ایمانداری کا امریکہ نے فائدہ اٹھایا تھا اور صدام حسین بھی اسی ایمانداری کے نتیجے میں امریکہ کی چال میں پھنس گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کو کیسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اگر آپ امریکہ اور عراق کی جنگ کی مکمل تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں اور دیکھیں کہ امریکہ نے کیسے عراق پر حملہ کیا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔